حضرت بابا جسم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی گجے گوئی گوئی سی آیا سارے جہان دا جن بن کے بچ بابل جدی پیش ہوئی ہوئی سی جسم سامنے اس زمین نو پاک لگ گئے جڑی مدتاں دی اگے مڑی ہوئی سی محمد
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس و اطہر والا واسطہ حضرات محترم جرمن بحریہ دے سربراہ نے ایک مسلمان نوجوان مذاق کر دیا اور ان چڑھان واسطے آکھیا کہ میں تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا لیڈر ہے۔ نوجوان نے بڑے تحمل نال دی بات میں سنیا اور پھر نوجوان نے آکھیا کہ یہ دی کوئی دلیل بھی دے نا۔ انہیں آکھیا بھی یہ دلیل ہے اس وقت میرے سامنے 10,000 کی فوج کھڑی اور 10,000 میرے تربیت یافتہ ہیں۔ اگر میں انہوں ایک حکم کراں کہ جنگ لئی تیار ہو جاؤ تو میرے حکم تو بعد 10 منٹاں دے اندر ایک جنگ لئی لڑن لئی مرن لئی تیار ہو کے صفا بنا کے میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ نوجوان نے آکھیا اگر تیرے سامنے 10 کی بجائے 20,000 لوگ ہوں انہوں اگر تو حکم دے تو وہ کتنی دیر چ صف بنا کے تیرے سامنے کھلو جان گے؟ انہیں آکھیا اگر 20,000 لوگ ہوں نا اور میرے تربیت یافتہ ہوں تو میں انہوں حکم دیواں تے 20 منٹاں دے وچ مکمل اسلحے نال لیس ہو کے میرے سامنے صفا بنا کے کھڑے ہو جان گے۔ میں اتنا بڑا لیڈر ہاں، میری اتنی تربیت ہے۔ نوجوان نے اس سربراہ نو حرم مکی دی ایک ویڈیو دکھائی، خانہ کعبہ دی ایک ویڈیو دکھائی اور نوجوان کہنے لگا کہ اس ویڈیو دے اندر جنہیں لوگ نظر آ رہے ہیں نا یہ 10,000 نہیں، 20,000 بھی نہیں، 30,000 بھی نہیں، بلکہ یہ 3 ملین لوگ نے اور انہاں 3 ملین لوگاں دے اندر بچے بھی نے، بوڑھے بھی نے، عورتاں بھی نے، معذور بھی نے اور انہاں 3 ملین لوگاں دے اندر اکثر ایسے نے جنہیں ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، ایک دوسرے کی بولی تو واقف نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں امام ایکو بری کہندا ہے صفا درست کر لو۔ امام دے ایک حکم تے 1 منٹ دے اندر صفا بڑھا کے کھڑے ہو جاندے نے۔ اے محمد رسول اللہ دی تربیت ہے۔ ہن تو آپ حساب لا کے تو بڑا لیڈر ہے کہ آمنہ دا در یتیم بڑا لیڈر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے
نبی کریم علیہ السلام نو ایڈا بڑا بنایا ہے کہ اللہ دی پوری مخلوق اندر میرے نبی تو بڑا کوئی آیا کوئی نہیں، رب نے بنایا کوئی نہیں، کسی ماں نے جایا کوئی نہیں۔ اور میرا تے عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ پاک نے جو خوبیاں میرے نبی نے دیتیاں نے، جو خصائص اللہ پاک نے کملی والے نو عطا فرمائے، وہ کائنات اندر دوسرے کسی انسان اندر کوئی نہیں۔ ساریاں خوبیاں دا مرکز، ساریاں خوبیاں دا منبع، ساریاں خوبیاں دا مین ہیڈ اللہ نے کملی والے نو بنایا ہے۔ او خوبی نہیں جڑی نبی پاک وچ موجود نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آج میں خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دیاں 5 خوبیاں بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ لفظ کوشش تاں بولیا ہے کیونکہ میری آواز اور میری حالت تسی محسوس کر رہے ہو۔ اگے میں تانوں کچھ نہیں دسنا کیونکہ شکوہ رب نال ہی کرنا چاہیے ہے، بندے تاں مندے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے میں کوشش کراں گا کہ 5 نبی کریم علیہ السلام دیاں اعلیٰ ترین خوبیاں دا تواڈے سامنے ذکر کیتا جائے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری گل تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کائنات دے لوگو ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے۔ حضرات محترم اللہ بھی درود بھیجتے نے میرے نبی دی ذات دے، فرشتے بھی درود بھیجتے نے میرے نبی دی ذات دے، انسان بھی درود بھیجتے نے میرے نبی دی ذات دے۔ لیکن تنہ دے درود دی نوعیت الگ الگ ہے۔ اللہ کے میرے پیغمبر دے درود بھیج دینے، اللہ میرے پیغمبر دے رتبے بلند کر دینے، اللہ میرے پیغمبر دیا شانہ اونچیاں کر دینے، اللہ میرے پیغمبر دی عظمت نو 4 چاند لا دینے۔ اے اللہ پاک دا درود ہے، فرشتیاں دا درود کیے، فرشتے میرے پیغمبر دے رفع درجات دیاں رب کو دعا کر دے رہتے نے۔ اے فرشتیاں دا درود ہے، انسانہ دا درود کیے، میرا توڑا درود کیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم
انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ آیت دا ترجمہ ہو گیا، آیت دی تفسیر ہو گئی. اور جڑی گل میں تانوں دسنا چاہنا ذرا اس گل تے غور کرنا. اللہ پاک نے نہیں آکھیا یصلون علی محمد، اللہ نے بھی نہیں آکھیا یصلون علی الرسول، بلکہ اللہ نے آکھیا یصلون علی النبی. اگر اللہ پاک فرما دے یصلون علی محمد، کئیاں بندیاں کہنا سی نبی پاک تے درود دونوں دا شروع ہویا ہے جدوں دا آپ دا نام محمد رکھیا گیا ہے. اگر اللہ پاک فرما دے یصلون علی الرسول، کئیاں لوگاں کہنا سی درود دونوں دا شروع ہویا ہے جدوں دے نبی پاک تے پہلی وحی آئی ہے تے آپ اللہ دے رسول بڑے نے. اللہ فرما دے نے یصلون علی النبی، نبی تے درود آپ نبی کدوں دے نے. جامع ترمذی دی روایت ہے صحابہ کرام پوچھ دے نے متا وجبت لک النبوہ، محبوبہ تسی کدوں دے اللہ دے نبی ہو. آپ فرما دے نے آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم روح تے بدن دے درمیان اندر سن، میں انہوں دا نبی ہاں. وفی روایا و آدم فی تینتہی، حج آدم علیہ السلام دی مٹی رب نے کوئی سی، اللہ نے میں انہوں دا نبی بنا دیتا. حضرات محترم پتہ لگا آپ اودو دے نبی نے جدو دی انسانیت آپ اودو تک نبی رہن گے جدو تک انسانیت رہے گی. لہذا میں کہہ سکنا آپ تے درود اودو دائے جدو دی انسانیت تے جدو تک انسانیت رہے گی اودو تک میرے نبی تے درود دیاں بارشاں پیندیاں رہن گیاں. اللہ اکبر. اللہ فرمایا یصلون، یہ میرے نبی کی خوبی ہے. اللہ لاسی سمجھنے آج دا درود ہے، کل دا درود ہے، پرسوں دا درود ہے، نا نا نا، یہ درود تب سے ہے جب سے انسانیت ہے، اور درود تب تک رہے گا جب تک انسانیت رہے گی. مکے دے کافر آکھیا جدوں تیرے نبی دا پتر فوت ہو گیا ہونے دا نام مٹ جانا ہے، ہونے دا نشان مٹ جانا ہے، ہونے دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ پاک نے آسمان سے قرآن اتارا انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا معنی مفسرین نے کثیر بھی کیا ہے. فرمایا سونیا ایک کہندے نے تیرا نام مٹ جائے گا، میں رب تیری عظمت نو اینے چند لا چھڑاں گا، قیامت تک تیرے دیوانے آندے رہن گے، تیرے تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے رہن گے. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. حضرت بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی گجے گوئی گوئی سی، آیا سارے جہان دا جن بن کے وچ بابل جدی پیش ہوئی ہوئی سی. تے سمسام اس زمین نو پاگ لگ گئے جڑی مدتاں دی اگے مڑی ہوئی سی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا درار خالق کائنات دا قرآن ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکتہ
الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، یہ میرے نبی کی پہلی خوبی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ بڑی بریک جائیے، امید ہے تو انہوں سمجھ اندر گل آئی ہوئے، آئیے کہ نہیں آئی؟ یعنی آپ پر درود تب سے ہے جب سے آپ نبی ہیں، اور آپ پر درود تب تک رہے گا جب تک آپ نبی رہیں گے۔ نبی کدوں دے نے جدوں دی انسانیت تے کدوں تک رہن گے جدوں تک انسانیت رہ گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، میں بیمار ضرور ہاں لیکن میں تواڈے لئی بڑے قیمتی پھل لے کے آیا۔ میں کبھی آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا، چاہے میں جتنا بھی علیل ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے یہاں آنے والے احباب کی جھولیوں میں ہیرے اور جواہرات ڈال دوں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرات ذی وقار بار کر دے جانا ہے پہلی خوبی ہے، اور میرے نبی دی دوسری خوبی غور کرنا۔ حضرات ذی وقار حضرت آدم علیہ السلام تو لگ گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ دے جننے نبی آئے نے، جننے پیغمبر آئے نے، جننے رسول آئے نے، نا کسی نبی کی زندگی محفوظ کوئی نہیں۔ نبی آئے انہاں دی سیرت آئی، نبی ٹر گئے تے سیرت بھی ٹر گئی، نبی آئے تے شریعت بھی آئی، نبی ٹر گئے تے شریعت بھی ٹر گئی، نبی آئے تے اقدامہ آئیاں، نبی ٹر گئے تے اقدامہ بھی ٹر گئیاں، نبی آئے تے کتاباں آئیاں، نبی ٹر گئے تے کتاباں بھی ٹر گئیاں۔ آج دنیا تے کوئی جدی کتاب موجود نہیں جس کتاب اندر حضرت آدم دی ولادت تو لگ کے حضرت آدم دی وفات تک ہر گل لکھی ہوئی ہوئے، اس دی دنیا تے کوئی کتاب نہیں، اللہ دی زمین تے دی کوئی کتاب نہیں جس دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو لگ کے وفات تک ہر گل دے وچ لکھی ہوئی ہوئے، اس دی دنیا تے کوئی کتاب نہیں جس دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی دا ایک لمحہ لکھیا آیا ہوئے۔ لیکن دے مقابلے دے اندر جدوں میں کملی والے وال نظر دوڑانا، جدوں میں امینہ دے در یتیم وال نظر دوڑانا، میرے نبی دیاں اکھاں محفوظ نے، میرے پیغمبر دے لب محفوظ نے، میرے پیغمبر دے ہونٹ محفوظ نے، میرے پیغمبر دے رخسار محفوظ نے، میرے پیغمبر دی داڑھی محفوظ ہے، میرے پیغمبر دی داڑھی دے سفید وال کنے سن محفوظ ہے، میرے پیغمبر دے زلفاں دی لمبائی محفوظ ہے، میرے پیغمبر دیاں زلفاں دے کنڈل محفوظ نے، میرے پیغمبر دے ہاتھ جپائی انگوٹھی محفوظ ہے، میرے پیغمبر دے ہاتھ محفوظ نے، ہتھاں دی برکت محفوظ ہے، ہتھاں دی لمبائی تے چڑھائی تے خوبصورتی محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا سینہ محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا پسینہ محفوظ ہے، میرے پیغمبر دے قدم مبارک محفوظ نے، میرے پیغمبر دا قد مبارک محفوظ ہے، میرے پیغمبر دیاں کناں دیاں لوہاں تک محفوظ نے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے ڈورے محفوظ نے، میرے پیغمبر دے متھے تے پہن والیاں سلوٹاں محفوظ نے، میرے پیغمبر دی انگلی دے اشارے محفوظ نے، میرے پیغمبر دے قول محفوظ نے، میرے پیغمبر دے فعل محفوظ نے، میرے پیغمبر دی ارشادات محفوظ نے، میرے پیغمبر دی کملی محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا لباس محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا بستر محفوظ ہے، میرے پیغمبر دا پانی پین والا پیالہ محفوظ ہے، میرے پیغمبر دے پیروں چپان والی نالین محفوظ ہے، میرے پیغمبر دے منہ مبارک محفوظ نے، میرے پیغمبر دیاں داماں محفوظ نے، میرے پیغمبر دیاں وفاماں محفوظ نے، میرے پیغمبر دا آنا، میرے
میرے پیغمبر دا جانا، میرے پیغمبر دا رونا، میرے پیغمبر دا مسکرانا، میرے پیغمبر دی فجر، میرے پیغمبر دی ظہر، میرے پیغمبر دی عصر، میرے پیغمبر دی عشاء، میرے پیغمبر دی تہجد، میرے پیغمبر دے قیام، میرے پیغمبر دے قعود، میرے پیغمبر دے سجود، میرے پیغمبر دے لیل، میرے پیغمبر دے نہار، میرے پیغمبر دا بدر، میرے پیغمبر دا ہر، میرے پیغمبر دا خندق، میرے پیغمبر دا صلح حدیبیہ، میرے پیغمبر دا فتح مکہ، میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک لمحہ کلا محفوظ نہیں بلکہ اللہ کہندا لعمرکا لعمرکا، سونیا میں تیری زندگی دا ایک لمحہ محفوظ کر کے تیری زندگی دے ایک لمحے دی قسم چوکی آکھی ہے، جی میں قرآن پہ ہے بے اے میں محمد جوان پہ ہے بے، ہر شے محفوظ ہے، ہر شے میرے نبی دی محفوظ ہے۔ میرے پیغمبر کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے؟ 18 بال تھے۔ میرے پیغمبر جب لیٹتے تھے تو کس کروٹ پر لیٹتے تھے؟ آپ دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے۔ آپ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے تو کون سا قدم پہلے رکھتے تھے؟ آپ اپنا بایاں قدم پہلے رکھتے تھے۔ جب باہر آتے تھے تو کون سا قدم پہلے رکھتے تھے؟ آپ اپنا دایاں قدم پہلے رکھتے تھے۔ میرے پیغمبر کا غسل جنابت، میرے پیغمبر کا ایک ایک طریقہ اللہ پاک نے محفوظ کر لیا ہے۔ ہر گل میرے پیغمبر دی محفوظ، ہر ادا میرے پیغمبر دی محفوظ، ہر حسن میرے پیغمبر دا محفوظ، ہر جلوہ میرے پیغمبر دا محفوظ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہر شے کلی محفوظ نہیں بلکہ دنیا دے کونیاں کونیاں تک میرے پیغمبر دی آدامہ رب نے پہنچا دیتیاں نے۔ ہر تھاں فیض چمکدا ہے میرے پیغمبر دا، ہر تھاں آدامہ چمکدیاں نے میرے پیغمبر دیاں۔ تائیں تے اللہ والے نے آکھیا ہے او پیر میرے دیاں تم جگ وچ پئیاں نے، او حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے، او جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے، سینے لا کے سونے گود دٹھائے نے، مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے۔ ہر گل محفوظ کر لئی، باقی نبیاں دی نہیں کی تھی۔ کیا وہ نبی نہیں؟ کیا وہ رسول نہیں؟ کیا وہ پیغمبر نہیں؟ وہ نبی بھی نہیں، وہ رسول بھی نہیں، وہ پیغمبر بھی نہیں، وہ برگزیدہ بھی نہیں، وہ چنیدہ بھی نہیں۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، نور نجیح اللہ ہے لیکن ان کی ہر بات کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ میرے پیغمبر کی ایک ایک بات کو محفوظ کر لیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیے، وجہ دساں وجہ کیے، وجہ سن لو۔ اللہ رب العزت نے میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو میرے آج سیل تھوڑے جے لو نے، بیٹری تھوڑی جی لو ہے، لیکن ابھی میں ٹریا کھڑا ہے۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار پار کر دے جانا درا۔ اللہ رب العزت نے ہر شے میرے پیغمبر دی محفوظ کیوں کی تھی؟ وجہ کی ہے۔ اللہ فرما دے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا
محفوظ تاں کیتی ہے کہ میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے لئی نمونہ ہے تانوں خوشی چونج کرنا پینا ہے جویں میرے نبی نے کیتا تانوں غمی وچ چونج کرنا پینا ہے جویں میرے نبی نے کیتا تانوں نمازاں وچ چونج کرنا پینا ہے جویں میرے نبی نے کیتا تانوں اپنے بالاں دا سٹائل اوندا کرنا پینا ہے جویں دا میرے نبی نے کیتا تانوں اپنی داڑھی اونج رکھنی پینی ہے جویں میرے پیغمبر نے رکھی ہے تانوں اپنا لباس اوندا بنانا پینا ہے جویں دا میرے نبی نے لباس پہنے ہیں ہن فیصلہ بادیو ایشا مسجد اندر جمعہ پر واسطے آن والے ہو اپنے اپنے گریبان تو ممی نظر پاواں تسی بھی اپنے اپنے گریبان تے نظر پاؤ اور بیٹھ کے سوچو اور خیال کرو کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ دی ہر گل محفوظ نہیں کیتی ساڈے نبی دی ہر گل محفوظ تاں کیتی ہے تاکہ اسی اپنے پیغمبر دی کٹ کریے اپنے پیغمبر دی کاپی کریے اپنے پیغمبر دی نقل کریے کیا میں نبی پاک دی نقل کیتی ہے کیا میں اپنے نبی دیاں اداواں نال پیار کرنا ہاں اے ممی سوچاں اے تسی بھی سوچو تے جدوں اسی سوچن بہ جاواں گے نا اودوں اللہ جاندا سی اپنے آپ چ ڈوب جاواں گے کیونکہ جس نبی دیاں اداواں محفوظ نہیں اج لوکی انہاں نال پیار بھی کردے نے انہاں دیاں اداواں بھی اپنائی بیٹھے نے تے جس پیغمبر دی ہر گل محفوظ ہے اودی اودیاں اداواں نو مندے کوئی نہیں اودیاں اداواں نال پیار کردے کوئی نہیں ایتھے مسجد دے اندر نا اوتھے باہر ایک بندہ ہے تسی سارے آ رہے ہو کسے نو دسن دی لوڑ کوئی نہیں کسے دا نام پوچھنا پے گا کسے دا آتا پتہ پوچھنا پے گا لیکن اوتھوں باہروں ایک سکھ آ جائے نا مسجد دے اندر ایتھے آ کے کھلو جائے یا پنڈ وچ ایک سکھ وڑ جائے یا کسے گلی وچ ایک سکھ آ جائے نہ سکھ نو آپ دا نام دسن دی لوڑ پینی ہے نہ آپ دا مذہب دسن دی لوڑ پینی ہے نہ انہوں اپنی کو گل دسن دی لوڑ پینی ہے وہ دی پگڑی دسے گی یہ سکھ ہے وہ دی ایڈی داڑھی دسے گی یہ سکھ ہے وہ دے ہاتھ وچ پایا لوہے دا کڑا دسے گا یہ سکھ ہے مینوں دس نا میں تینوں کتھوں پچھانا تیرے بالاں دا سٹائل بڑا عجیب ہے ادھروں لا دیتے ادھروں بھی لا دیتے پھر آکھیا میں کملی والے دا امتی ہاں داڑیاں دی عجیب و غریب سٹائل بنا لے پھر آکھیا میں کملی والے دا دیوانہ ہاں اور میں سوال کرنا چاہنا میں پوچھنا چاہنا ایک کتھوں دا دین ہے ایک کتھوں دی شریعت ہے ایک کتھوں دا طریقہ ہے اور آج کل دے نوجوانہ نواں جواب کر لیا ہے جنہوں آکھین اب داڑھی رکھو وہ کو کہتا جی دین میں داڑھی ہے یا داڑھی میں دین ہے آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں میں داڑھی رکھ لوں گا اور میری گھر سن بڑھیا پڑھیا لکھیا تے جناب مولویاں دا امتحان لین والیا میں تینوں دساں تو کہنا داڑھی دین اندر ہے یا دین داڑھی اندر ہے میں کہنا سارا دین داڑھی دے وچ سارا دین داڑھی دے وچ کیوں اور جننے دیندار سن نا سارے داڑھی والے سن مینوں کوئی نبی بغیر داڑھی تو نظر نہیں آندا کوئی صحابی داڑھی تو بغیر نظر نہیں آندا کوئی تابعی داڑھی تو بغیر نظر نہیں آندا کوئی تبع تابعی داڑھی تو بغیر نظر نہیں آندا کوئی محدث داڑھی تو بغیر نظر نہیں آندا کوئی ولی داڑھی تو بغیر نظر نہیں آندا او تو کہنا سارا دین داڑھی چے میں کہنا ہاں ہاں کیونکہ سارے دیندار داڑھی والے نے لہذا پتہ چلیا اگر داڑھی دی کو گنجائش ہوتی تے کوئی دیندار تے داڑھی تو بغیر ہوندا کوئی صحابی داڑھی تو بغیر ہوندا کوئی تابعی داڑھی تو بغیر ہوندا کوئی نبی داڑھی تو بغیر ہوندا دین میں اس کی گنجائش نہیں تھی اس لیے سارے نبی ولی پیغمبر صحابی تابعی سب داڑھی والے تھے میرا یہ اعلان ہے کہ دین سارا داڑھی والے عجیب عجیب سوال بڑھائے نے عجیب عجیب گلاں بڑھائیاں نے عجیب عجیب طریقے بڑھائے نے مولویاں دے منہ بند کرن لئی اللہ اکبر اللہ تو جس نبی دی ہر ادا محفوظ ہے اسی ہر ادا ہی چھڈی بیٹھے ہیں
اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تے وقار غور کر دے جانا تیرے نالوں تے سکھ چنگا ہے جڑا اپنے گرو دیاں اداماں نال پیار کر کے بیٹھا ہے نا ایڈی بڑی داڑھی رکھ کے سیٹلائٹ تے بھی آندا ہے ایڈی بڑی پگڑی بن کے میڈیا تے بھی چلا جاندا ہے اونوں تے شرم نہیں آندی اودی تے پرسنالٹی اندر کمی نہیں آندی تے تیرے نبی دی ہر ادا محفوظ ہے تو پھر بھی عمل نہیں کردا تو پھر بھی کملی والے دنیا دامن اپنادا اس واسطے ویر جی آ جا میرے پیغمبر دنیا دامن بنا لے میرے پیغمبر دی سیرت اپنا لے میرے پیغمبر دی سنت اپنا لے آقا دیاں جنیں اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے نال ہوے گا شان جنوں ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں یہ میرے نبی کی دوسری خوبی ہے اللہ نے ہر چیز محفوظ کی ہے کس کے لیے میرے اور آپ کے لیے ہماری بدقسمتی ہے اللہ داما سمار رکھ دائے اسی قدری نہیں کر دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار غور کر دے جانا میرے نبی دی تیسری خوبی تے غور کرنا درا اللہ اکبر اللہ تیسری خوبی ہے میرے پیغمبر نے جو آکھی آئے وہ کر کے بخایا ہے اے نہیں کہ کلے زبان چوئی دعوے نا کھوکھلے دعوے میں یوں کر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں نہیں کر دوں گا نا میرے پیغمبر نے السلام نے جو آکھیا وہ کر کے بخایا جمیں آکھیا ہوئے کر کے بخایا یہ مثال دے اللہ مثال سن لو میرے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم فرمایا کائنات دے لوگوں پوری دنیا دے لوگوں سن لو تاڑے بج کوئی بڑا کوئی نہیں کسے نو کسے تے کوئی فاقیت کوئی نہیں یہ تواڈیاں برابریاں اپنی جگہ تے کوئی راجپوت ہوئے گا تے اپنی جگہ تے کوئی کھرل ہوئے گا تے اپنی جگہ تے کوئی پٹی ہوئے گا تے اپنی جگہ تے کوئی رانا تے شیخ ہوئے گا تے اپنی جگہ تے اسلام اندر سارے برابر گورا تے کالا برابر اسلام اندر سارے برابر عربی تے عجمی برابر اسلام اندر سارے برابر امیر تے غریب برابر اسلام اندر سارے برابر غلام تے آقا تے مالک برابر سب نو برابری دا درس دیتا تے کلا درس نہیں دیتا بلکہ منا کے بخایا اے ویکھو منایا کیویں میرے پیغمبر نے منا کے کیویں بخایا ہے ادھر دیکھو اے مسجد نبوی دے مسجد نبی دی اندر جتھے صدیق اکبر بیٹھے نے اوتھے عبداللہ بن مسعود بیٹھے نے جتھے فاروق اعظم بیٹھے نے اوتھے ابن مکتوم بیٹھے نے جتھے عثمان غنی بیٹھے نے اوتھے سلمان فارسی بیٹھے نے جتھے علی المرتضی بیٹھے نے اوتھے صہیب رومی بیٹھے نے او جتھے کالے رنگ دا بلال بیٹھا ہے اوتھے یامنہ دا لال بیٹھا ہے
اللہ 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 مساوات دا کلا درس نہیں دیتا میرے نبی نے مساوات منا کے بخایا میرے پیغمبر نے مساوات دی تصویر پیش کر دیتی لوگوں انج برابری ہوندی جے لوگوں انج مساوات دا درس ہوتا ہے اللہ اللہ اور پھر کلا میرے نبی نے نہیں میرے نبی دے یارہ بھی منا کے بخایا کتا نما 700 میل دا پیڑا میرے پیارے فاروق عمر کر دے پہلنا 24 لاکھ مربع میل دا حکمران فاروق اعظم نے تحت جناب فلسطین دا سفر کر دے پہلے تے فلسطین دا سفر کر دیا ایک اونٹے ایک غلام ایک فاروق اعظم نے اور سیرت دی کتاب میں لکھیا ہے کہ جدو حضرت عمر فلسطین دے قریب پہنچے نا ادو واری حضرت عمر دی آ گئی فرماندے نے چل بہ اتے وہ کہندا جی تہاڈی مہربانی آ لوکی کی کہنے نا چل دور دور واری تیری ہے بہن دی تو بہ اتے اسلام قانون دا پابند اونوں اتے بھالیا ہاتھ وچ مہار پھڑ لئی تے تاریخ چ لکھیا راہ وچ چکڑ آ گیا حضرت عمر نے جُتی بھی لا کے ہاتھ وچ پھڑ لی جُتی بھی ہاتھ وچ ایک ہاتھ اندر جُتی ہے دوسرے ہاتھ اندر اونٹ دی مہار ہے مہار جناب اونٹ تے غلام بیٹھا ہے جناب فاروق اعظم ترے جا رہے ہیں پیراں نوں مٹی لگی ہے تے گارا لگیا ہے اللہ اکبر اللہ فاروق اعظم برابری دا سبق دیندے جا رہے ہیں تے شاعر طلب کر کے کہندا ہے ایک منظر یاد پہ آوندا ہے جد سرکار عمر دے ہاتھ وچ مدینے تو فلسطین تائی ہر شہر عمر دے ہاتھ وچ ہزاراں لکھاں فوجاں دی کتار عمر دے ہاتھ وچ پر نوکر ہے سواری تے مہار عمر دے ہاتھ وچے اللہ اکبر اللہ کلا پاشن نہیں دیتا بلکہ میرے پیغمبر نے مساوات دی تصویر بخا دیتی ہے میرے پیغمبر نے دسیا ہے معاشرے کے اندر قانون نافذ کیویں کریدا ہے یہ میرے نبی دی خوبی ہے یہ میرے پیغمبر دا اعزاز ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے چوتھی میرے پیغمبر دی خوبی کیڑی ہے حضرات دی وقار چوتھی نبی پاک دی خوبی یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام دی جدو اسی زندگی بیخنے ہیں نا جو زندگی قرآن سانو دستا ہے یا صحیح حدیث سانو دستیاں نے وہ دی اندر معجزات دا کمال زیادہ نظر آتا ہے فرض کرو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے جادوگر آ گئے جادوگراں نے رسیاں سٹیاں حضرت موسیٰ نے اپنا آسا سٹیا سپ بن گیا موجزہ ہے کہ نہیں ہے گا بولو اے موجزہ ہے نا کہ جدو جناب اس سپ نے ساریاں رسیاں کھا لیاں کہ سیدنا حضرت موسیٰ دائے موجزہ بیک کے سارے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لگ گئے ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھ لے میں اللہ دا نبیاں انہیں آکھا کو موجزہ بخاؤ مٹی دا پرندہ بنایا پھوک ماری یہ زندہ ہو کے اٹھ گیا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا تو کلمہ پڑھ لے وہ کہندہ کو معجزہ بخاؤ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان پر گئے قبر تے کھلو کے آکھا کم بیدن اللہ مردیا اللہ دے حکم نہ زندہ ہو جاؤ قبر پھٹی مردہ زندہ ہو گیا معجزہ بیکھیا بندیاں کلمہ پڑھ لیا لیکن جدو آمینہ دے در یتیم دیواری آئیے نا وہ الگ گلے سارے نبیاں دے موجزے ایک پاسے میرے نبی دے موجزے کلے دے ایک پاسے لیکن جدو تبلیغ دیواری آئی ہے وہ تو کوئی موجزہ نہیں بخایا گیا مکہ دے کافر کہہ دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی اللہ دا رسول فرمایا ہاں اللہ دا رسول کلمہ پڑھ لو ورنہ کھینج نہیں پڑھنا کیویں پڑھنا ہے اور کہہ دینے اے گل سن قالوا
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اے محمد اللہ دا نبی ہے؟ فرمایا ہاں. کلمہ پڑھو. کلمہ کیویں پڑھیے؟ تیرے کول سونے دا باغ ہی کوئی نہیں, تیرا گھر سونے دا کوئی نہیں, تیرے کول کھجوراں دا باغ کوئی نہیں, تیرے کول انگوراں دا باغ کوئی نہیں. جے سانو کلمہ پڑھانا ہی پھر سونے دے محل لے کے آ, پھر تیرے باغ جناب ہون کھجوراں دے, تیرے باغ ہون انگوراں دے. اینا کچھ ویکھ کے بھی اسی کلمہ نہیں پڑھنا, حتیٰ کہ آسمانہ دا رب آسمانہ تو لت کے آوے پھر بھی اسی نہیں پڑھنا. پھر تو آسمانہ تے چڑھ جا, یہ اس آیت کے ترجمہ کر رہا ہوں, مفہوم پیش کر رہا ہوں. پھر تو آسمانہ تے چڑھ جا, آسمان تو ایک کتاب لے کے آ جڑی اللہ والوں ہوئے, سانو لے آکے بخا, اسی ہاتھ سے پھڑ کے بیکھئے اللہ دی کتاب ہے, اسی پھر کلمہ پڑھنا ہے. اور دسو جے رب چاہندا تے جو ہو سکدا سی کہ نہیں ہو سکدا؟ ہو سکتا, بلکہ ہو کی سکدا ہویا ہے. میرے نبی رات دے کچھ حصے عرش تے گئے نے, فلک تے گئے نے کہ نہیں گئے, سدرۃ المنتہا تے گئے نے کہ نہیں گئے. اور میرے پیغمبر سلام نہیں آکھیا گیا سونے اشارہ کر خود پہاڑ سونے دا بنا دیواں, انج ہویا کہ نہیں ہویا؟ میرے نبی دے اشارے تے چاند تو ٹوٹے ہویا کہ نہیں ہویا؟ سارا کچھ ہویا ہے. لیکن جدو لوکاں نو کلمہ پڑھان دی باری آئیے, آسمان تو بعد آئیے سونیا میں چاہواں تے تیرے ہاتھ تے سارے موجدے بخا سکنا وا, لیکن موجدہ کوئی نہیں. انہاں نو کلمہ پڑھانا ہے تے دکھ سہ کے پڑھانا ہے, انہاں نو دین والے آنا ہے, مارا کھا کے لے آنا ہے. میرے نبی دی 23 سالہ دور نبوت, مشکلاں دی زندگی, مصیبتاں دی زندگی, پریشانیاں دی زندگی, کتے پتھر بجدے پہنے میرے پیغمبر نو, کتے اجریاں سٹیاں جاریاں میرے پیغمبر دے, کتے شیب ابی طالب جو بات کیتا جاریاں میرے پیغمبر نو. او درد موسیٰ بنی اسرائیلیاں نو لے کے نکلے نے, فرعون ڈوب گیا ہے, موسیٰ دی امت دا حال ہے, دریا پار کیتا ہے, دریا تو پار لنگے. 6 لاکھ دی تعداد سی بنی اسرائیل دی, تے جدو دریا ٹپے نے نا کہتے نے موسیٰ دھوپ لگ دیئے, موسیٰ دھوپ لگ دیئے. اللہ پاک نے 6 لاکھ تے بدلاں دا سایہ کر دیتا ہے, موسیٰ دھوپ لگ دیئے. اللہ نے 6 لاکھ واسطے آسمان تو بروشت کلا دیتا ہے. موسیٰ ہن جناب لوڑی شے کھادی اور مٹھی نو دل کردا ہے, سویٹ ڈش چاہی دیئے نا, اللہ نے آسمان تو پکیا پکایا حلوہ کلا دیتا ہے, من سلوہ کلا دیتا ہے. او در اینا کچھ ادھر میرے نبی دے یار جنگ لڑن لئی جا رہے نے, تے پیراں تے ٹاکیاں بن کے جا رہے نے. ادھر میرے نبی دے یار جا رہے نے, کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس دے جا رہے نے. غزوہ ذات الرقاع دی جنگ و جنگ, جس جنگ اندر میرے نبی دے یاراں کول پیراں جپان نو جتیاں بھی کوئی نہیں سن. غزوہ ذات الرقاع دی جنگ و جنگ, جس جنگ اندر 24 گھنٹیاں دے وچ میرے نبی دے ایک صحابی نو ایک کھجور کھان لبدی سی. انہاں پیراں تے ٹاکیاں بل کے دین پہنچایا. انہاں 24 گھنٹیاں دے اندر ایک کھجور دا گزارا کر کے دین سنایا. پیر جی دین مشقتاں نال آیا ہے, جنی مشقت میرے نبی نے کٹی ہے نا, جنی مشقت میرے نبی دے یاراں نے کٹی ہے نا, انہاں مشقتاں پہلے نبیاں نے نہیں کٹیاں, انہاں مشقتاں پہلے نبیاں دے ہوندیاں نے نہیں کٹیاں, پہلے نبی دے صحابیاں نے نہیں کٹیاں. اللہ دسنا چاہندے نے سونیاں ٹائم تھوڑا ہے تیرا
لیکن کم تیرا زیادہ تائیں کیونکہ دے وچ تیریاں قربانیاں دا کمال ہے ساڈے کرم تو بعد یہ سارا تیریاں محنتاں دا نتیجہ ہے ساڈے فضل تو بعد یہ ساریاں تیریاں مشکلاں دا نتیجہ ہے جو آج مشرق و مغرب اندر نام گونجدا ہے تے دین اسلام دا گونجدا ہے اللہ تے ذی وقار میرے پیغمبر دا امتیاز ہے تے سادہ دور نبوت مشکلاں دا دور پریشانیاں دا دور دکھاں دا دور تکلیفاں دا دور اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں یہ چوتھی خوبی ہے یہ پنجویں خوبی سن لو گل مکاواں میرے پیغمبر نے پنجویں خوبی کیڑی ہے اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما فرمایا میرے نبی تے نبوت باندے نبوت ختم ہے آپ اللہ دے آخری نبی بن کے آئے آپ تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا گیا ہے ہن قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی اللہ دی زمین تے نبی آ سکتا جڑا نبوت دا دعویٰ کرے او دے کڑو دلیل نہیں منگی جا سکتی بلکہ او دے جھوٹا ہون واسطے اینی گل کافی ہے کہ انہیں نبی پاک تو بعد نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے اور ساڑھے لئی ضروری ہے وے کہ اسی کسے کو دلیل نہ مانگ دے پھریے وجہ تو نبوت دا دعویٰ کرنا ہے تو تیرے کو دلیل کیے سانو دلیل دی لوڑ کوئی نہیں دلیلہ دے گئے کملی والے اور فرما گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اور قیامت آ سکتی ہے کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین